دیکھیں پنجاب کے اندر عثمان بزدار پچھلے 2.5 سال سے ایز اے سی ایم کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں لا سکے، کوئی ایسی ریفارمز نہیں لا سکے کہ جس کے اندر آپ کہیں گے کہ ان کی کوئی کارکردگی ہے۔ دیکھیں پنجاب پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے اور ادھر آپ کو ایک ویژنری لیڈر چاہیے ہے، لیکن عثمان بزدار کی چوائس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں عمران خان ایسا آدمی لگانا چاہتے ہیں کہ جس کے تھرو وہ حکومت کر سکے بجائے کہ وہ خود حکومت کرے۔ تو آپ نے ایسا ڈمی وزیر اعلیٰ لگایا ہوا ہے جس کا خود نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی اس کا ایکسپیرینس ہے، اور نہ وہ کوئی آگے بھی جو ہے وہ کوئی اس طرح کا کام کر سکتا ہے کہ پنجاب جو ہے جس طرح شہباز شریف چلا رہے تھے اس کے نزدیک بھی آ سکے۔ یہاں عثمان بزدار کی یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب براہ راست وایا عثمان بزدار جو ہے وہ پنجاب کی حکومت چلائیں۔ اب پنجاب کا ایشو یہ ہے کہ دیکھیں ساری صوبوں کا جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہوتا ہے وہ فیڈرل سے آتا ہے، اور فیڈرل کے اندر بدقسمتی سے پچھلے 2.5 سالوں کے اندر ٹیکس کلیکشن بڑھی ہی نہیں، بلکہ جو پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ 2019 میں ٹیکس کلیکشن 2018 سے کم ہوئی، اور 2020 میں 2019 سے ٹیکس کلیکشن کم ہوئی۔ تو 22 کروڑ کی آبادی اور اس کی حکومت جو ٹیکس نہ بڑھا سکے وہ کس طرح کچھ کر سکتی ہے، یا ڈیلیوری دے سکتی ہے، یا عوام کی فلاح کے لیے کوئی کام کر سکتی ہے؟ تو یہ پچھلے 2 سالوں کے اندر ٹیکس نہ بڑھنے سے، اور اب بھی جو اس سال بھی جو ٹیکس بڑھا ہے وہ جب آپ اس کو ڈالر ویلیو سے ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں اور افراط زر سے ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو اس سال میں کوئی 4500 ارب اگر حکومت اکٹھا کر بھی لیتی ہے، جو 500-600 ارب پچھلے سال سے زیادہ ہے، لیکن ریئل ٹرمز میں وہ ایک نیگیٹو ٹیکس گروتھ ہوگا کیونکہ مہنگائی اتنی تیزی سے بڑھی ہے۔ تو اس صورتحال میں جو فنڈ صوبوں کو ملتا ہے وہ نہیں مل سکا۔ 400 ارب روپے کا پچھلے بجٹ کے اندر پنجاب کے اندر 400 ارب کا جو تھا وہ شارٹ فال تھا، تو ظاہر سی بات ہے کسی بھی قسم کے ڈیولپمنٹ آپ کو نہیں نظر آئی۔ خاص طور پہ یہ جو عمران خان کی حکومت اور عثمان بزدار ایک جھوٹا نعرہ کہ ہم ساؤتھ پنجاب کو بہت فوکس کر رہے ہیں یا بجٹ دے رہے ہیں، آپ اگر 2018 کے بجٹ سے اس کا صرف کمپیریزن کر لیں تو جو فنڈ ہم نے ساؤتھ پنجاب کو پی ایم ایل این نے دیے تھے اتنے پیسے 2019 میں پورے پنجاب میں بھی ڈیولپمنٹ میں نہیں لگے۔ تو یہ صورتحال ہے ڈیولپمنٹ کی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا جو روڈز کا ایک نیٹ ورک ہے وہ بہت جلدی سے ڈکے ہو رہا ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے پیچز ہیں وہ کھڈوں میں تبدیل ہو رہے ہیں، وہ ٹوؤں میں تبدیل ہو رہے ہیں، اور جو سفر کا ٹائم جو کم ہو گیا تھا وہ بڑھتا جا رہا ہے، خاص طور پہ شہروں کے درمیان میں اور رورل ایریاز کے اندر۔ اسی طرح صفائی کا نظام، پی ایچ ایز، آپ کی ہیلتھ اوور آل، یہاں مفت دوائیاں ملتی تھیں وہ ختم ہو گئی۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے، اور جو جہاں سے آپ ان کی پرفارمنس کو گیج کر سکتے ہیں پنجاب کی، وہ یہ ہے کہ ان کے اپنے جو ریونیو جو یہ جنریٹ کرتے ہیں ان میں بھی 2 سال کے اندر 2018 سے کمی آئی۔ جو پنجاب اپنا ریونیو پی آر اے کے تھرو جو اکٹھا کرتا ہے اس کے اندر خاطر خواہ کمی آئی۔ تو پنجاب کو ایسا لیڈر دیا گیا جو ایک ڈمی لیڈر ہے جس کے تھرو حکومت چلائی جا رہی ہے، لیکن وہ حکومت صرف فرنٹ پہ ہے، لیکن حکومت کے جو میجر ڈیسیجنز ہیں وہ نہیں لے پا رہا۔ آپ نے دیکھا کہ زراعت کے اندر 11 دفعہ سیکٹریز چینج ہوئے۔ اب 2.5 سالوں میں اگر 11 دفعہ سربراہ چینج ہوگا تو کیا وہ زراعت کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کر پائے گا؟ اگر 2.5 سالوں میں 5 دفعہ آئی جی پنجاب چینج کیے جائے تو وہ لا اینڈ آرڈر کو کیسے بہتر کرے گا، کیسے درستگی لگائے گا کہ 6 مہینے کے لیے ایک سربراہ آتا ہے پنجاب پولیس کے اندر اور 6 مہینے بعد وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح دیگر جو پنجاب کے ڈپارٹمنٹس ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر میسو مس گورننس ہے، مس مینجمنٹ ہے، لیک آف پلاننگ ہے، لیک آف کوآرڈینیشن ہے، اور یہ ایک ایسے آدمی کو لگانا جس کا نہ ایم پی اے کا کوئی ایکسپیرینس ہے، نہ اس کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ کی کمیٹیز کیسے چلتی ہیں، نہ وہ بڑے ڈیسیجن لے سکتا ہے۔ دیکھیں لیڈرشپ کو بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، بہت بڑے بڑے رسک لینے پڑتے ہیں عوام کی فلاح بہبود کے لیے، اور فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایک کمزور آدمی کو لگا دیں گے جس کا ایکسپیرینس نہ ہو، جس کے پاس وہ ویژن نہ ہو ایکسپیرینس سے جو ملتا ہے، اور اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، یا کوئی آپ اس کو اسکپ نہیں کر سکتے، تو وہ کبھی بھی بڑے فیصلے نہیں کر پائے گا، وہ کبھی بھی جو ہے ریفارمز نہیں لے کے آ سکے گا، کیونکہ پہلے تو وہ سمجھے گا کہ سسٹم کیسے چلتا ہے۔ تو پنجاب جو ہے شہباز شریف کے بعد خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ عثمان بزدار ایک بونے کی بھی اہمیت نہیں رکھتا۔